السلام علیکم اسٹوڈنٹس، رائز اینڈ ٹائم کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ لوگوں کی اردو کی ٹیچر سعدیہ عنایت، اور آج سے ہم باقاعدہ اپنے آن لائن لیکچرز کا آغاز کریں گے۔ لیکچرز کے لیے جو بک ہم فالو کریں گے وہ ہے اردو لازمی سینٹیکس بک بورڈ کی یہ کتاب ہے، اور اس بک کا سب سے پہلا چیپٹر جو آج ہم ریڈ کریں گے وہ ہے اخلاق نبوی۔ اخلاق نبوی اس چیپٹر میں پہلے آپ کو تھورلی بتا دوں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی زوجہ محترمات نے ان کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا، صحابہ کرام نے ان کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا، اور ان کا اخلاق و کردار ہمارے لیے کس طرح سے عملی نمونہ ہے۔ یہ سب چیزیں ہم اس چیپٹر میں سیکھیں گے اور سیکھنے کو ملیں گے ہمیں۔ یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ چیپٹر جو جہاں سے ماخوذ ہے وہ ہے مولانا شبلی نعمانی نے تحریر کیا تھا، یہ ان کی تصنیف میں سے ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلدوں میں سے اخذ کیا گیا ہے یہ چیپٹر۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم چیپٹر کا۔ فرسٹ پیراگراف میں ہی بتایا گیا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ آپ کی سب سے پہلی بیوی تھیں، جو کہ آپ کے ساتھ نبوت سے پہلے نبوت کے بعد 25 برس تک آپ کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں، اور جن دنوں آپ پر وحی کا نزول ہوا تھا ان دنوں آپ بہت پریشان تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آئے غار میں، تو آپ ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، اور آپ پریشان تھے کہ خدا نہ خاصہ پتہ نہیں کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا درجہ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو ان دنوں میں جب آپ پریشان تھے تو حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دینے کے لیے آپ کے کردار کو آپ کے سامنے رکھتی تھیں، اخلاق کو آپ کے سامنے رکھتی تھیں کہ جس طرح سے آپ کا کردار و اخلاق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا خوبیاں گنوائی تھیں اس میں کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، ضیافت کے مراد مہمان نوازی کرتے ہیں، حقدار کی حمایت کرتے ہیں، اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے اخلاق کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، اور ان سے بڑھ کر اب تک آج تک آپ کے اخلاق کے بارے میں کسی نے تفصیل سے نہیں بتایا۔ وہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہیں تھی، آپ بدلہ نہیں لیتے تھے، معاف فرما دیتے تھے۔ یہ آپ کا بہترین اخلاق کا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ کہنے کا مقصد ذاتی معاملے سے یہاں پر کیا مراد ہے کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں ہوا پوری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کہ کسی سے آپ نے ذاتی رنجش کی وجہ سے انتقام لیا ہو یا اس کو تکلیف پہنچائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام لونڈی جانور پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کی درخواست کو رد نہیں کرتے تھے۔ درخواست رد کرنے سے مراد ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے مدد کے لیے درخواست کرتا، آپ فوراً سے اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، منافق ہے، آپ ان کی فوراً سے مدد کرتے تھے۔ اور آپ لوگ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ حصہ تھا کہ آپ جب بھی گھر تشریف لے کر جاتے ہنستے مسکراتے لے کے جاتے، دوستوں میں عزیزوں میں جب بھی جہاں بھی بیٹھتے تہذیب سے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، پاؤں سمیٹ کر بیٹھتے تھے، اور اس طرح سے نہیں بیٹھتے تھے کہ ساتھ والے کو تکلیف ہو۔ اور بات کرنے کا انداز آپ کا اس طرح سے تھا کہ اگر کوئی آپ کی باتوں کو یاد کرنا چاہتا تو وہ آرام سے آپ کی باتوں کو یاد کر لیتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ کے تربیت یافتہ بھی تھے، وہ بھی آغاز نبوت سے آخر تک آپ کے ساتھ 23 برس تک رہے۔ ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب حضرت علی سے پوچھا کہ مجھے میرے نانا جی کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ خندہ جبیں تھے۔ خندہ جبیں مطلب ہنس ہو کے انسان تھے، نرم خو تھے، نرمی سے بات کرنے والے تھے، مہربان طبع تھے، یعنی مہربان طبیعت کے تھے، کہ سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، یعنی کہ کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ سخت مزاج سے مراد کہ بہت زیادہ سخت رویہ نہیں تھا ان کا، بہت نرمی سے بات کرتے تھے، کبھی برا کلمہ منہ سے نہیں نکالتے تھے، عیب کی تلاش میں نہیں رہتے تھے لوگوں کی، اور لوگوں کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ اور اپنے نفس ذکر صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ چیزیں جو ہیں وہ بالکل دور کر دی تھی. بحث و مباحثہ اس طرح سے کہ دیکھیں ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا, یہ تینوں چیزیں آپ نے اپنی ذات سے دور کر دی تھی. کیونکہ بحث و مباحثہ وہ چیز ہے کہ آپ اگر بحث کرنے لگ جائیں تو ایک تو ٹائم کا ضیاع, وقت کا ضیاع ہے, اوپر سے آپ بحث کرتے کرتے اصل پوائنٹ سے انسان ہٹ جاتا ہے اور بات کہیں کی کہیں چلی جاتی. اسی لیے یہ پوائنٹ بہت اخلاقیات کے دائرے میں آتا ہے کہ ہم بحث و مباحثہ سے پرہیز کریں, جتنا ہو سکے اس سے پرہیز کریں, ضرورت سے زیادہ بات نہ کریں, اور جو بات ہمارے مطلب کی نہیں ہے ہم اس میں نہ پڑھیں. ہمارے مطلب سے مراد کے جو آج کل کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ہر انسان دوسرے انسان کی ٹو میں رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا کرتا ہے آج کل, کیسے کرتا ہے, کہاں جاتا ہے, کہاں نہیں جاتا, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان سے ہمارا اگر کوئی کنسرن نہیں ہے, جب ہمارے مطلب کی نہیں ہے تو ہمیں ان کی نہیں پڑھنا چاہیے ان کی ذات میں. اوکے. اس کے علاوہ 3 باتوں سے پرہیز کیا آپ نے کہ کسی کو برا نہیں کہتے تھے, کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے, کسی کے اندرونی معاملات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے. وہی بات دوبارہ سے آگے کہ کسی کو برا نہیں کہتے تھے. آپ کو اگر کسی کی کوئی بات بری بھی لگ رہی تھی تو آپ تمیز کے دائرے میں رہ کر اسے بہت شائستہ الفاظ میں سمجھا دیتے تھے. اسے ڈائریکٹ بہت تلخ یا بہت کڑوے الفاظ استعمال نہیں کیے کبھی آپ نے زندگی میں, اور وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہاں بے فضول میں آپ بولتے جائیں, بے وجہ کی باتیں کریں, ایسا نہیں تھا. اور جب تک یہ بھی اخلاق آپ کے اخلاق میں شامل تھا کہ جب تک آپ سے کوئی دوسرا بات کر رہا ہوتا تھا وہ اپنی بات کمپلیٹ نہیں کر لیتا تھا, آپ اس کی بات انٹرپٹ نہیں کرتے تھے, کاٹتے نہیں تھے, سنتے رہتے تھے اس کی بات کو. جب وہ اپنی بات کمپلیٹ کر لیتا تھا تو پھر آپ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہتے تھے. دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے, یہ بھی ان کا ایک اخلاق تھا. نہایت فیاض تھے, راست گو تھے. راست گو کا مطلب سچ کہنے والے تھے, جو بات سچی ہوتی تھی وہی کہتے تھے. اور نہایت خوش صحبت تھے. خوش صحبت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی ان کی صحبت میں یا جو بھی ان کی قربت میں بیٹھتا تھا وہ بور نہیں ہوتا تھا, وہ ناگوار فیل نہیں کرتا تھا. اوکے. اور ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ فرسٹ ٹائم اگر کوئی ان کو دیکھتا, پہلی دفعہ میں کوئی ان کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا. مرعوب کا مطلب کہ ہاں جی یہ شخصیت کیا ہے, دیکھنے سے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کتنی وہ ہوں گے, کتنے ان سے مرعوب ہو جاتا تھا کہ ان کو بات نہیں کر پاتا تھا. لیکن جب وہ جیسے جیسے وہ بات کرنے لگتا تھا انسان تو انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت کرنے والا خوش اخلاق انسان کوئی نہیں ہے. ہند بن ابی حالہ جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور آپ کے آغوش پروردہ تھے, یعنی آپ ہی کے آغوش میں انہوں نے پرورش پائی تھی, وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ بہت یہ تھا کہ وہ بہت نرم خو تھے, نرمی سے بات کرنے والے تھے, سخت مزاج نہیں تھے, کسی کی توہین نہیں کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکریہ اظہار تشکر فرماتے تھے, کھانا جس قسم کا بھی سامنے آتا تھا تناول فرماتے تھے اور اس کھانے کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہتے تھے. اب آپ یہ چیز دیکھیے اسٹوڈنٹس کہ یہاں پر جتنے بھی ابھی تک ہم ذکر کر چکے ہیں سب نے یہی بات کی آپ کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ سخت مزاج نہیں تھے اور بہت نرم خو تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوشی کا اظہار کرتے تھے, کسی کی توہین نہیں کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں آپ کے اخلاق کا حصہ ہیں جو کہ ہمارے لیے باقاعدہ عملی نمونہ ہیں, اور اب رہتی دنیا تک ایسے اخلاق کا والے کبھی نہیں آئیں گے جو تھے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خصوصیات تھیں, وہ اب تک کی کسی انسان میں نہیں دیکھی گئی. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے, جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے, ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا میری زندگی میں کہ میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور آپ نے مجھے دیکھ کے مسکرایا نہ ہو. یعنی مسکرانا بھی آپ کے اخلاق کا ایک حصہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا, وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے, کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے, یعنی کسی کا دل کو نہیں توڑتے تھے. معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت پہلے ہمیشہ خود سلام کرتے تھے, جہاں بھی جاتے تھے ہمیشہ خود سلام کرتے تھے. کوئی شخص جھک کر اگر آپ کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے تو آپ تب تک اپنا چہرہ دوسری طرف نہیں کرتے تھے جب تک وہ شخص اپنی بات کو کمپلیٹ نہیں کر لیتا تھا. اور ہاتھ ملانے کا بھی یہی حساب تھا کہ جب آپ
کسی سے مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، تو جب تک وہ دوسرا انسان خود آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا تھا آپ اس ہاتھ چھڑانے میں پہل نہیں کرتے تھے. اور مجلس میں بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کا انداز بیٹھنے کا ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو آپ کی بیٹھنے کے انداز سے پریشانی نہ ہوتی تھی، ہم انہوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے، یعنی کہ سب کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے، بہت زیادہ پھیل کر نہیں بیٹھتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سے مل کر واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس کو ساتھ کر دیا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں. یہاں یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ پرانے زمانے میں جو ہے وہ سواریوں کا جو ہے وہ زیادہ تر اونٹ سواری کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے، تو حضرت قیس کو ساتھ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت قیس اونٹ کی جو ہے وہ پکڑ لیں گے رسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھر تک چھوڑ کے آ جائیں گے. لیکن حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ انہوں نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ میں تو سوار رہوں اور قیس جو ہے وہ پیدل میرے ساتھ چلیں، تو اس لیے آپ نے ان سے کہا کہ یا تو آپ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ یا پھر آپ واپس اپنے گھر چلے جاؤ. تو حضرت قیس جو ہے وہ واپس چلے آئے تھے. ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس کا یہاں مطلب ہے کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی مہمانداری کے تمام کام انجام دیے. یہ کام وہ خود صحابہ سے بھی کروا سکتے تھے لیکن نہیں، ان کے اخلاق نے گوارا نہیں کیا کہ یہ ایک دفعہ میرے کچھ دوست وہاں گئے تھے تو انہوں نے ان کی خدمت کی تھی، تو اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں. عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے یہاں پر، جو کہ صحابہ بدر میں سے تھے. ان کی بینائی میں تھوڑا فرق آ گیا تھا، ان کو کم دکھائی دیتا تھا، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو میرے لیے مسجد تک آنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اگر آپ میرے گھر آ کر تشریف لائیں اور ایک جگہ سجدہ کر دیں تو میں اس جگہ کو سجدہ گاہ بنا لوں گا، یعنی میں اپنی نمازیں مسجد میں آ کر پڑھنے کے بجائے وہیں پڑھ لیا کروں گا، میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست پر فوراً اگلے دن ہی عمل کیا اور فوراً سے اگلے دن صبح وہاں پہنچ گئے. حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ان سے دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا. اذن کا مطلب اجازت مانگی، بلا اجازت، ایسا نہیں کہ آپ بلا اجازت ان کے گھر چلے گئے، اجازت مانگی. اور یہاں پر یہ اخلاق بتایا گیا ہے کہ جب بھی ہم کسی کے گھر جائیں تو پہلے اجازت لیں. تو اجازت لینے کے بعد وہ گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں ان سے پوچھا کہ کہاں نماز ادا کرنی ہے. وہ جگہ بتائی گئی تو انہوں نے وہاں نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کی. ایک اور صحابہ کا ذکر ہے یہاں پر جو کہ انصاری تھے، ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا. ایک دن وہ خود بنت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حلقے میں تشریف فرما تھے اور آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے، یعنی کہ ان دنوں فاقہ کی کیفیت چل رہی ہوگی. تو حضرت ابو شعیب نے غلام سے جا کر کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو. اور جب کھانا تیار ہو چکا تو اب آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے کہا کہ چل کر میرے ساتھ کھانا تناول کریں، یعنی ان کو کھانے کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر کل 5 آدمی تھے، لیکن راستے میں جب وہ آپ حضرت ابو شعیب کے گھر جا رہے تھے تو ایک آدمی آپ لوگوں کے ساتھ اور شامل ہو گیا. تو آپ نے باقاعدہ ابو شعیب سے فرمایا کہ یہ شخص بنا کہے ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان کو اپنے ساتھ لے لوں یا جن کو جانے کا بول دوں. تو ابو شعیب نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ ساتھ لیں. یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے چیز ہمیں بتائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے، کہ دعوت، جب آپ کو کوئی انسان دعوت دیتا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ اس کے لیے زحمت نہ بنے. آپ کا کام بنتا ہے کہ جتنے افراد کو بلایا گیا ہے آپ اتنے ہی افراد جائیں، اور ان کیس اگر کوئی ایسی ہو جاتی ہے بات کہ اضافہ ہو جاتا ہے یا کمی ہو جاتی ہے بندوں میں، تو آپ اپنے مہمان کو جو آپ کی دعوت کر رہا ہے میزبان کو آگاہ کریں تاکہ وہ اس لحاظ سے اپنی دعوت کو سیٹ کر سکے یا جو بھی وہ اس نے پلاننگ کرنی ہے وہ اس طرح سے کر سکے. تو یہ ایک مائنڈ ہمیں زندگی گزارنے کا بتایا گیا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص کی کوئی بات پسند نہیں آتی تھی تو آپ اس کے سامنے اس کا ذکر نہیں فرماتے تھے، یعنی بھری محفل میں اس کے سامنے ذکر کر کے اسے شرمندہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے جانے کے بعد کسی سے کہہ دیتے تھے کہ ان کو یہ چیز بتا دیجیے گا کہ یہ چیز ناگوار ہے. فار ایگزامپل ایک دفعہ عرب کے دستور کے مطابق ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے بہت زیادہ
کا زعفران لگایا ہوا تھا، جو کہ وہاں پرانے دور میں ایز اے خوشبو استعمال ہوتا تھا، فریگننس کے طور پہ. تو وہ اس نے لگایا ہوا تھا، تو اس کی خوشبو آپ کو پسند نہیں آئی. تو جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ ان سے کہنا کہ یہ رنگ یا یہ خوشبو دھو ڈالیں، یعنی کہ یہ اچھی نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ انہوں نے ان کو پوری محفل میں شرمندہ کیا، سائڈ میں انہوں نے بعد میں کسی شخص کے تھرو ان کو کہلوا دیا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، نہ کریں. ایک دفعہ ایسے شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو کہ جسے اس کے قبیلے کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اجازت مانگی تو آپ نے اسے فوراً سے اجازت دے دی اور اسے گفتگو بھی، بات چیت بھی کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حیران ہوئیں کہ اس انسان کو تو اس کے محلے کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اس کے قبیلے کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، تو پھر آپ نے اس سے گفتگو کیوں فرمائی؟ تو آپ نے کہا کہ خدا کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. یعنی کہ میں ایسے لوگوں میں شمار نہیں ہونا چاہتا کہ میری بد زبانی کی وجہ سے لوگ ملنا چھوڑ دیں. تو ہمارے لیے بھی یہاں پر ایک سبق ہے کہ ہم اپنی زبان کو اس قدر اچھا اور صاف رکھیں کہ کسی شخص کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، اور وہ ایسا ہم اپنی زبان کو اس قدر صاف رکھیں کہ لوگ ہم سے بات کر کے برا فیل نہ کریں، کہ وہ ہم سے یہ نہ کہیں کہ ہاں جی اس بندے سے بات کرنے کا کیا فائدہ، اس کی تو زبان بہت گندی ہے، بھائی اس سے تو بات ہی نہ کی جائے. ٹھیک ہے. اور سلام کا جہاں تک بات ہے تو آپ پہلے بھی بتا چکے کہ آپ سلام میں ہمیشہ پہل کرتے تھے، چاہے آپ کے سامنے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، آپ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. جہاں گزرتے ہوئے آپ کے سامنے جو بھی آتا تھا آپ اسے سلام کرتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو، منافق ہو، کافر ہو، آپ کا سلام کرنے کا انداز سب کے ساتھ ایک جیسا تھا. تو اسٹوڈنٹس یہ ہے ہمارا فرسٹ چیپٹر، جو کہ میں نے آپ کو خود ڈیٹیل میں تھوڑا سمجھا دیا ہے. اب آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اسی چیپٹر کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا ہے، گھر پہ پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو خود پڑھ کے بھی اندازہ ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس اعلیٰ درجے کے تھے. اوکے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.